قرآن پاک کے مشہور و معروف الفاظ فصبر جمیل کی ترکیب دو طرح سے ہو سکتی ہے، اس کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور ان الفاظ کی برکت سے دو تین نئی باتیں آپ کو آج ملنے والی ہیں۔ نمبر ایک، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی کسی لفظ کی ترکیب کرنی ہے تو بالآخر اس کو پورا جملہ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آپ سے پوچھتا ہے غلام زیدن کی کیا ترکیب ہے، تو آپ صرف یہ نہیں کہیں گے کہ غلام مضاف زید مضاف الیہ اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بس نہیں، ترکیب میں ہمیشہ ایک پورا جملہ بنایا جاتا ہے۔ آپ وہاں بھی غلام زیدن سے پہلے ھذا نکالیں گے، ھذا کو مبتدا محذوف کہیں گے اور غلام زیدن خبر بنے گی۔ یہاں بھی کچھ اسی طرح کی بحث ہے، لیکن یہاں پر دو احتمالات ہیں۔ نمبر ایک کہ ہم صبرن کو موصوف بنائیں اور جمیل کو ہم صفت بنائیں، یہ پہلی ترکیب ہے، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے مبتدا۔ یعنی ایک یہ ہے کہ آپ اس کو مرکب توصیفی بنا کر مبتدا بنا لیں، اور یہاں پر خبر محذوف ہو، اور وہ کیا ہوگی؟ اجمالو، فصبر جمیل اجمالو، یعنی صبر جمیل بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے۔ تو یہ خبر ہو جائے گی اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ دوسرا آپشن کیا ہے کہ آپ اس کو رہنے دیں اور یہ جو موصوف صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مبتدا نہیں بلکہ ہم اس کو کیا بنائیں گے؟ خبر، یعنی یہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ خبر بنے گا، اور ہم پیچھے مبتدا نکالیں گے یہاں پر، اور مبتدا ہوگا امری۔ آپ کو پتا ہے امر مضاف، یا ضمیر پھر مضاف الیہ ہے، یعنی میرا کام صبر جمیل کرنا ہے۔ تو امری یہ مضاف، امر مضاف اور یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ بن جائے گی خبر، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ۔ تو چاہے آپ اس کو مبتدا مان لیں اور اس کو خبر مان لیں، یا اس کو خبر مان لیں اور اس کو مبتدا مان لیں، یہ دونوں آپشنز یہاں پہ بالکل درست ہیں۔